الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و مکرم صدر ذی وقار، اس سے پہلے کی مجلسوں کے صدور حضرت مولانا قاری صاحب اور حضرت مولانا یونس صاحب اور ان سے پہلے آنے والے بھی جو صدور تھے، ان تمام کا سب سے پہلے میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خاص کر کے حضرت مولانا قاری عبدالستار صاحب اور مولانا یونس صاحب، ان دونوں بزرگوں نے اتنا لمبا سفر طے کیا، وڈالی سے یہاں تشریف لائے، اور اس میں خاص کر کے حضرت مولانا یونس صاحب دعوت برکاتہم بیمار اور علیل چل رہے ہیں، لیکن حضرت کی تشریف آوری یہاں ہوئی اور صبح میں حضرت نے ہمیں کچھ باتیں بھی فرمائی۔ میں خصوصی طور پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور جگہوں پر آپ بہت کم جاتے ہیں، لیکن اس حقیق کی دعوت پر گزشتہ سال تو بیمار تھے اس لیے نہیں تشریف لا سکے، اور اس سال پھر حضرت تشریف لائے، تو میں ایک تو حضرت کو یہ مبارکبادی کہ آپ کے ہی صاحبزادے مولانا حسان صاحب ماشاء اللہ الترغیب والترہیب میں بھی، اور اسی طریقے سے لالو ماٹلی والا کے سیمینار کے عنوان سے جو ایپ ہے، حضرت مولانا ماشاء اللہ صدقہ جاریہ حضرت کے حق میں ہے۔ بہت قیمتی باتیں اصول حدیث، مصطلحات حدیث کی مسلسل آ رہی ہے آپ کی، اور مستقل کورس بھی آپ چلا رہے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ تمام حضرات کو چین و سکون، امن و عافیت اور تندرستی کے ساتھ دم حیات دین کی خدمت میں مشغول رکھے۔ محترم سامعین، یہ تخصص فی الحدیث کا شعبہ اور اسی سے متعلق یہ مجلس ہے، اس کے سرپرست حضرت مولانا مفکر ملت مولانا عبداللہ کاکوزروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اسی طرح شیخ طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزماں صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ حضرت کی دعائیں شامل حال ہے، اور حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاکوزروی نے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ انہی کی یادگار ہے، پہلا سیمینار بھی اور یہ دوسرا سیمینار بھی آپ کی توجہات اور عنایات کے پیش نظر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو سب کو کچھ لکھنے پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائی، اور الحمدللہ گزشتہ کل سے لے کر آج تک آپ حضرات نے خلاصے بھی پیش کیے، اور خود آپ نے جو مضامین لکھے ہیں، مقالات لکھے ہیں، ان مقالات کی بھی 2 جلدیں ہیں۔ پہلی جلد آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی، جس میں بخاری شریف، مسلم شریف اور ابو داؤد، ان 3 کتابوں کے متعلقات کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ دوسرے امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ اور طحاوی شریف اور مشکات شریف اور معطر، ان تمام کا دوسری جلد میں انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ یہ پہلی جلد رمضان سے پہلے ہی مکمل ہو کر پہنچی۔ دوسری جلد کے لیے ہمارے اساتذہ کرام حضرت مولانا رشید صاحب، مولانا ارشد صاحب، مولانا عبداللہ صاحب، مولانا عاطف صاحب، ان حضرات نے رمضان سے پہلے، میں تو عمرہ میں گیا تھا، ان حضرات نے رمضان سے پہلے بھی 15-20 دن بھی محنت کی۔ پھر رمضان مبارک میں، جبکہ یہ تمام حضرات وہ ہیں جن کو رمضان میں الگ الگ مساجد میں تفسیر کرنے کا بھی موقع ملا ہے، اس سے قربانی دے کر یہاں آئے رمضان کے بعد بھی، اور الحمدللہ پہلی جلد آپ حضرات کی خدمت میں پہنچائی گئی۔ دوسری جلد کے لیے بھی ان حضرات نے کام مکمل کر لیا ہے، اب صرف اس کا سیٹنگ ہی باقی ہے جو کتابی شکل میں اس کو رکھنا ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے اپنے قیمتی مقالات سے، اپنے مطالعے سے، اور خاص کر کے اتفاق یہ ہوا کہ جو بڑے ہمارے محدثین ہیں
اساتذہ حدیث ہے، یہ آخری ایام میں درس پڑھا رہے تھے جمادی الاخری اور رجب المرجب میں، اور انہی دنوں میں آخری مقالات لیے گئے۔ تو الحمدللہ ان حضرات نے ان دنوں میں بھی اپنے اسباب کی مصروفیتوں کے باوجود آپ حضرات نے جو مقالات لکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عنایت فرمائے۔ اس کے ساتھ اساتذہ دارالعلوم ماٹلی والا جن حضرات نے ایک تو یہ خدمت انجام دی کتابی شکل میں، اور اسی کتاب میں کمپیوٹر رائز کرنا اور اس کو مخصوص شکل میں پیش کرنے کے لیے ہمارے کمپیوٹر چلانے والے مولانا یوسف صاحب، مولانا ذاکر صاحب پارکیتی اور جناب ایوب بھائی بارگود والے، ان حضرات نے بھی اپنے اوقات کو آگے پیچھے کر کے بڑی کوششیں صرف کی، اور کسی طرح یہ ہمارے سامنے پریس میں جانے کے شکل میں آ گیا، اور یہ دوسری جلد بھی الحمدللہ اس شکل میں آئے گی۔ آپ حضرات کی خدمت میں اس دوسری جلد کو بھی پہنچایا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ہمیں اس میں اور تقویت نصیب فرمائے۔ تیسری چیز ہے آئندہ مقالات کے عنوانات۔ صبح میں بھی اس پر کچھ عناوین آئے، اور اسی طرح ہمارے مولانا رشید صاحب فریدی انہوں نے بھی کچھ تیار کیا ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی مولانا حسان صاحب نے جو مضامین دیے ہیں، موضوعات دیے ہیں، اور بھی ہم آپ حضرات سے چاہتے ہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد آپ اطمینان سے غور و فکر کر کے جو آپ کے پیش نظر موضوعات آئے، آپ یہ موضوعات ہمارے سامنے پیش کریں۔ سیمینار کی ایپ ہے، کسی کے ذریعے بھی اگر آپ کے پاس آپ کا نام نہ ہو یا آپ کے پاس وہ نہ پہنچا ہو، تو آپ اور دوسرے جو حضرات ہمارے ہیں سیمینار میں شریک ہونے والے، ان حضرات سے پتہ لے کر یا اس کی یہ لے کر ایپ لے کر آپ اس میں بھی لکھ سکتے ہیں، مضامین کے سلسلے میں مشورے دے سکتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر محنت کرنے والے افراد، ایک انگریز مستشرق ہے، اس نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ میں اسماء رجال پر اس نے گفتگو کرتے ہوئے لکھا کہ مجھے تعجب ہوا کہ دنیا میں ایک شخصیت ایسی ہے کہ جن کی سوانح لکھنے کے لیے 4 لاکھ آدمیوں نے محنت کی، اور روایت کی شکل میں یہ 4 لاکھ آدمیوں نے جب محنت کی تو اس نبی کی برکت سے ان 4 لاکھ آدمیوں کی بھی سیرت محفوظ ہو گئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کرنا چاہا۔ راضیتم مردیہ جو میں نے آیت پڑھی یہی کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہمیں اپنے فیصلوں پر اللہ پاک راضی فرمائے۔ تو یہ لکھ رہے ہیں کہ ان آدمیوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی احادیث کے سلسلے میں روات کے درجے میں کام کیا۔ اللہ پاک نے ان روات کو بھی محفوظ کر لیا، پیدائش، وفات، ان سے حاصل کیا علم، کیا کیا اخلاق تھے، یہ ساری چیزیں جو جمع ہو گئی، یہ نقد انعام محدثین کو اللہ پاک نے دنیا میں عطا فرمایا۔ آج ہم جن اسامی کو اپنی کتابوں کے ذریعے، مطالعے کے ذریعے بول رہے ہیں، یہ وہ شخصیات ہے جنہوں نے علم حدیث کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ ابھی ایک صاحب کا مضمون آیا ہوا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخارا سے کہاں کہاں پہنچے اور واپس آئے، تو 31,000 کلومیٹر کا سفر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب کہ پیدل قافلوں کے ساتھ کہیں اونٹ اور گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا۔ اتنا لمبا سفر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے طے کیا، کھانا پینا، سردی گرمی بارش، ان تمام کو برداشت کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام محدثین کو یہ شرف عطا فرمایا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبت وابستہ ہو گئی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مکاشفہ میں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس سے ایک روشنی نکلتی ہے، اور وہ محدثین کی سینے میں جا کر اس کو روشن کرتی ہے۔ یہ ایک شاہ صاحب جیسا آدمی جو خود بڑے محدث اور بڑا کام کیا، جنہوں نے یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدثین کے لیے فرماتے ہیں، اور احادیث مبارکہ جو فضیلت میں آئے ہیں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایت کے سلسلے میں جو فرمایا، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، یہ اللہ پاک ہمیں بھی اس کا مصداق بنائے۔ آپ تمام حضرات نے جو محنتیں فرمائی، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور ہماری طرف سے آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی ہوئی
مقالہ نگار حضرات کے ناموں میں بھی ہم نے چاہا کہ تمام مدارس کی ترجمانی ہو جائے، اور لکھنے والے حضرات میں سے بھی جتنے مقالے 58 عناوین ہے ان سب کو الحمدللہ ہم نے مکمل کیا۔ بہت سارے حضرات کے نام لکھنے رہ گئے، کل میں نے اس کی تھوڑی وضاحت کی تھی، تو اس پر میں معذرت خواہ ہوں کہ سب کو مقالہ بولنے کی اجازت دی جائے تو آپ جانتے ہیں کتنے دن لگ جائے، اور ہم لوگ پڑھنے پڑھانے والے ہیں، سب مشغول حضرات ہیں، اس لیے ہم نے اس ترتیب کی مطابق یہ کام کیا کہ کسی طریقے سے مضامین کا بھی استحصاء ہو جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ اداروں کی بھی نمائندگی ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس کار خیر میں موت تک باقی رکھیں اور اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائیں۔ دوستوں اور بزرگوں، دنیا کی زندگی تو گزرتی ہے، سب کی گزر جائے گی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اور اہل علم ہے، تنخواہوں کا مسئلہ ہم جانتے ہیں، کس طریقے سے ایک عالم دین اپنے گھر کا خرچہ اور اپنی ساری پریشانیوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ حضرات نے سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے یہاں مقالہ لے کر آپ تشریف لائے۔ اس سے پہلے مقالے پر آپ نے محنت فرمائی اور پھر سفر فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ان اسفار کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اب ہم آخر میں صدر ذی وقار سے درخواست کرتے ہیں